السلام علیکم ناظرین۔ آج کے دور میں جب بھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا نام ہمارے درمیان آتا ہے تو ہماری سوسائٹی کے لوگوں کے ذہن میں ایک ایسے بادشاہ کی تصویر ابھر آتی ہے جو بادشاہ نہ صرف لاکھوں لوگوں کا قاتل بلکہ وہ صرف اور صرف انسانیت کا دشمن ہے۔ آج کے دور میں اورنگزیب کو بے شمار ہندوؤں کا قاتل بتایا جاتا ہے، بلکہ لاکھوں مندروں کو توڑنے کا الزام بھی ان پر عائد کیا جاتا ہے۔ آخر ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے اور ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنائے جانے کی بات کہاں تک درست ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بادشاہ عالمگیر کون تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کس طرح گزاری۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دوستوں، بات اس دور کی ہے کہ جب ہمارے دیش بھارت پر شاہجہاں کی حکومت تھی۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کے 4 بیٹے تھے اور یہ چاروں بیٹے ان کی شریک حیات ممتاز بیگم سے تھے۔ یہ ممتاز بیگم وہی ہیں کہ جن کی محبت میں شاہجہاں نے تاج محل بنوایا تھا۔ ان 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام دارا شکوہ تھا، دوسرے کا نام شاہ شجاع اور تیسرے بیٹے کا نام بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اور چوتھے کا نام مراد بخش تھا۔ 1657 میں شاہجہاں کافی بیمار ہو گئے۔ جب ان کے بچنے کی کوئی بھی امید نہ رہی تو انہوں نے اپنا خلیفہ دارا شکوہ کو بنا دیا۔ شاہجہاں نے اپنی پوری سلطنت کو پہلے ہی 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ایک ایک حصہ اپنے ایک ایک بیٹے کو دے دیا تھا، لیکن باری تھی شاہجہاں کے بعد اس کے مین خلیفہ بننے کی، یہ مطلب کہ سب سے بڑا بادشاہ بننے کی۔ لہٰذا چاروں بھائیوں میں اپنے اوپر کوئی بھی کسی کو ماننے کو تیار نہیں تھا، یعنی کوئی بھی ایک دوسرے کی بادشاہت قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا ان چاروں میں جنگ ہونا طے تھی۔ ان چاروں میں لڑائی کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ چاروں کی سوچ یعنی فکر الگ الگ تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے کوئی بھی دوسرے کی بادشاہت میں رہنا پسند نہیں کر سکتا تھا۔ دارا شکوہ کی سوچ اور نظریہ، اس کا فکر، اس کے خیالات اس کے پردادا اکبر سے ملتے تھے۔ لہٰذا اسی وجہ سے دارا شکوہ ہندوؤں اور راجپوتوں کو بہت ہی زیادہ عزیز تھا۔ وہیں دوسری طرف شاہ شجاع شیعہ مذہب کو اختیار کر کے ایران کے بادشاہ کی سپورٹ حاصل کر چکا تھا تاکہ بادشاہت کا تاج اس کے سر پر سجایا جا سکے۔ لیکن بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ایک سچے اور پکے مسلمان تھے، سنی حنفی مذہب کے ماننے والے تھے، جس کو آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو بڑے بڑے علماء اور امت مسلمہ کا سپورٹ حاصل تھا، اور امت مسلمہ یہ چاہتی تھی کہ اورنگزیب تخت نشین ہوں۔ اور وہیں ان کے چوتھا بھائی مراد بخش شراب وغیرہ کا عادی تھا اور تلوار چلانے میں ماہر، اس کو سپاہیوں اور جنرلوں کا سپورٹ حاصل تھا۔ چاروں بھائیوں میں ایک لمبے وقت تک لڑائی چلتی رہی، ایک لمبے وقت تک جنگ چلتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر کو اپنے سبھی بھائیوں پر فتح حاصل ہوئی اور پھر 1658 کو ملک ہند کے بادشاہ قرار ہوئے اور تخت پر بیٹھ گئے۔ اورنگزیب نے دہلی کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی جیت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور یکے بعد دیگر قلعوں کو فتح کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی اس وقت ملک ہندوستان اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ افغانستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش یہ سب ہندوستان میں ہی آیا کرتا تھا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ سارے ملک ہندوستان میں ہی تھے۔ بادشاہ اورنگزیب ہی بھارت کے وہ پہلے راجا تھے جو قرآن پاک کے مکمل حافظ تھے۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے بعد بھی سلطنت کا 1 روپیہ بھی اپنے اوپر نہیں خرچ کیا تھا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے اور پھر قرآن پاک اپنے ہی ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے اور اس کا ہدیہ کر دیتے تھے، اسی سے اپنا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ
آپ ٹوپی وغیرہ بھی بنایا کرتے تھے اور اس کو بیچ کر ان کو اپنے اخراجات میں استعمال فرماتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی حکومت کے وقت ہندوستان کپڑا بنانے والے دیشوں میں نمبر 1 پر تھا، اور اس وقت امریکہ کے ڈالر کی کوئی قیمت نہیں تھی، بلکہ ہمارے ملک کا 1 روپیہ یوروپ کے کئی پاؤنڈ کے برابر ہوتا تھا۔ اورنگزیب ہی پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے شراب جیسے نشیلی پدارتوں پر پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک نفری بھی تیار کر دی تھی۔ جو ان کا مجرم ہوا کرتا تھا ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دنیا کا 25% روپیہ تو صرف ملک ہندوستان میں ہی تھا، یعنی دنیا کا سب سے بڑا امیر دیش بھارت ہی تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں بھارت ٹیکنالوجی میں نمبر 1 پر تھا، اور اورنگزیب نے اپنے دور میں ایسے توپوں اور راکٹ کا نرمان کیا تھا کہ جن کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ جنگ میں سب سے پہلے راکٹ کا انتظام عالمگیر ہی نے کیا تھا۔ ان کے پاس اژدہا پیکر نامی ایسی مشہور توپیں تھیں جن کے ذریعے 25 کلومیٹر وزنی راکٹ پھینکے جا سکتے تھے۔ اورنگزیب کو عام طور پر ہندو ویرودھی بتایا جاتا رہا، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے دربار میں کام کرنے والے 36 سے 40% لوگ ہندو ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ اورنگزیب نے پنڈتوں کی پینشن کا بھی انتظام کیا تھا، اور یہ پہلے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے پنڈتوں کی پینشن کا انتظام کیا۔ انہوں نے یعنی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دربار میں بڑے بڑے ہندو قویوں کو بھی جگہ دی تھی۔ آپ جب کوئی بھی فیصلہ کرتے تو اس میں ہندو یا مسلمان کسی کا مذہب نہیں دیکھا کرتے تھے، بلکہ حق فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ آج اتہاس کی جھوٹی کتابوں اور دلال میڈیا کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کوئی اچھا بادشاہ نہیں، بلکہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ اپنی پرجا کے اوپر ظلم کیا۔ حالانکہ یہ سچا اتہاس نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ اور نرا جھوٹ ہے، اور وہی اتہاس ہے جو انگریزوں نے ان کے خلاف لکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک اورنگزیب عالمگیر کی حکومت رہی تب تک انگریزوں کی ہمت نہ ہوتی کہ ہندوستان پر اپنا قدم بھی رکھ سکتے، اور ان کے انتقال کے بعد انگریزوں نے ہندوستان میں آنا شروع کر دیا تھا، اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاص دھرم یعنی ہندو بھائیوں کے لوگوں کو اورنگزیب علیہ الرحمہ کے خلاف برگلانا شروع کیا، اور لوگوں کی نظروں میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اورنگزیب ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے ہندوؤں کے اوپر ہمیشہ ظلم و ستم کیا ہے اور ہندوؤں کو جبراً مسلمان کیا ہے۔ حالانکہ ہر ذی شعور اور عقل مند اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جس بادشاہ نے ہندوستان پر سب سے لمبے وقت تک حکومت کی، کچھ کم تقریباً 50 سال، اگر وہ کسی کو جبراً مسلمان بناتا اور ہندوؤں کا قاتل ہوتا تو پھر آج ہندوستان میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو ماننے والا کوئی موجود نہ ہوتا۔ آج لوگ جھوٹی تاریخ کی بنا پر یہ کہتے نہیں تھکتے ہیں کہ انہوں نے ہندوؤں پر جزیہ لاگو کر دیا، حالانکہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح مسلمانوں پر زکوٰۃ دینا لازم تھی کہ وہ اپنی زکوٰۃ بیت المال میں دیں، یعنی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں اور بیت المال میں دیں، اسی طرح ہندوؤں پر بھی جزیہ نامی ٹیکس کے ذریعے یہ لازم تھا کہ وہ بھی اپنی دولت کے حساب سے جزیہ بیت المال دیں۔ بیت المال اس مال کو کہا جاتا تھا جو سلطنت کا فنڈ ہوا کرتا تھا، اور تمام فنڈ غریبوں پر خرچ کیا جاتا تھا، لہٰذا مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اس فنڈ میں جمع کرتے تھے اور ہندو بھی اپنے جزیہ کا پیسہ اس مال میں جمع کرتے تھے، جسے اس وقت بیت المال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لہذا یہ تمام باتیں افواہ اور انگریزوں کی چال بازیوں کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے ہم پر حکومت کرنے کے لیے چلی تھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑا کر حکومت کی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کسی کا بھی اتہاس ہو، خاص کر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا اتہاس، اس کو صحیح پڑھیں اور جانیں۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر
ختم کرتے ہیں۔ میں راج رضا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔